تو اسلام کے تجارت والے مسائل سمجھ میں نہیں آتے, کہتے ہیں یار یہ اسلام نے پابند, ہم کھلے عام. ابھی دیکھو نا امیزون پہ ایک پاگل آدمی نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی, ایک آدمی نے نا امیزون پہ, ایک پاگل ہے, اس نے میرے خلاف ویڈیو بنا دی. میں نے مسئلہ بتایا کہ امیزون پہ جب کوئی چیز آپ خریدتے ہو تو قبضے کے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے. یہاں بھی فائدہ نقصان انویسٹر کا ہو رہا ہے کہ تو نے خریدی ہے نا, پیسہ ہے تیرے پاس خریدنے کا, تو یہاں بیٹھ کے تجھے نوٹ چھاپنے کی اجازت نہیں ہے کہ ادھر خریدی, ہوا کچھ نہیں, کسی اور کو وہیں پہ پہنا دی اور نوٹ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تیرے. ایسا نہیں ہوتا, رسک لینا پڑے گا. خرید کے اپنے یا اپنے وکیل کے قبضے میں لو, پھر آگے اس کو بیچو. اب ایک فٹیک میں پڑ گئے نا انویسٹر جو امیزون پہ نوٹ چھاپ رہا ہے بیٹھ کے, وہ ایک ٹینشن میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. غریب تو اس فتوے سے بڑا خوش ہوگا, یار یہ میرا دوست جو ہے نا بٹن دبا دبا کے جو اتنے پیسے کما رہا تھا, مفتی صاحب نے اس کو ڈال دیا ٹینشن میں کہ یہ بٹن دبانے سے پیسے نہیں آئیں گے. فارسٹ ٹریڈنگ میں کیا ہو رہا ہے, گولڈ کی سیل پرچیزنگ, اس میں بھی فتویٰ ہے کہ بھائی گولڈ جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا یا آپ کے وکیل کے قبضے میں نہیں آئے گا اس وقت تک آگے نہیں بیچ سکتے. کرنسی کی ٹریڈنگ بھی ایسا ہی ہے, دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں اور اس کے اکاؤنٹ میں, یا آپ کا وکیل قبضہ کرے. تو اس میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بے صرف کہلاتی ہے نا, تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. اب اکثر کروڑ پتی لوگ یار یہ کیا ٹینشن ہے یار, پھر ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کر لو. کہتے ہیں اچھا وعدہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی وعدہ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کہنا کہ میں تمہیں دلا دوں گا. حضرت وہ اگر عین وقت پہ نہ لے تو نہ لے تو نہ لے, وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے, کوئی بے مکمل تھوڑی ہوئی ہے. ایگریمنٹ جو خرید و فروخت کا تھا جس سے ملکیں ٹرانسفر ہوتی وہ تھوڑی ہوا ہے. اس پہ ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنا دیا کہ بھائی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ قبضے سے پہلے مت بیچو, تو وہ اس لیے نبی نے منع کیا ہے. ایک تو مفتی تو پتھر اٹھاؤ مار نکلتا ہے پاکستان میں, تو وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو وہاں پہ, جب آپ دیکھ لو پہلے قبضہ کر کے کہ ہے بھی یا نہیں, ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس نقصان سے بچانے کے لیے آج تو پتہ ہوتا ہے بھائی کمپنی کی چیز ہے, سب کو پتہ ہے اس میں جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا. نیچے لوگوں نے کہا واہ, اور میرے خلاف نا کہ یہ اشارہ میری طرف ہی تھا کہ یہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو وہ یہ پاکستان میں جو جس فیلڈ کا نہیں ہے اس کو ٹانگ اڑانی ہے لازمی. نیچے لوگوں نے کمنٹس لکھے ہوئے زبردست, ویل ڈن. او بھائی یہ نبی نے جو منع کیا نا قبضے سے بغیر سے پہلے بیچنے پر, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا نکلے, یہ تو ایک الگ چیز ہے, اس کو خیار رویت کہتے ہیں. اسلام آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھے بغیر خریدی ہے, جب دیکھا تو اس کو واپس کرنے کا حق رکھتے ہو آپ, یہ ایک الگ بحث ہے. وہاں دھوکے سے اس طرح سے بچایا ہے. اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الخراج بالضمان, کہ جس چیز کا بھی آپ پروفٹ اٹھا رہے ہو اس کا رسک لینا ضروری ہے. قبضے سے پہلے وہ چیز آپ کے رسک میں نہیں آتی, زمان میں نہیں آتی. دیکھو گندم جو ہے نا, گندم کی ایک بوری ہے, میں نے اس میں سے 1 کلو خرید لیا آپ سے کہ یہ اس بوری میں سے 1 کلو گندم کس کی ہے, میری. ابھی میں نے اس کو نکالا نہیں الگ, وہ اسی کے اندر مکس ہے. آگے میں نے کسی اور کو پہنا دی کہ 10 کلو یہ میں نے لی تھی 100 روپے کی, 1 کلو میں نے 100 روپے کی لی گندم, ابھی قبضے میں لیے بغیر میں نے وسیم کو بول دیا یہ میں نے 110 کی آپ کو بیچی. اب بتاؤ اس دوران وہ گندم اگر ہلاک ہو جاتی, نقصان کس کا ہوتا؟ دکان والے کا ہوتا. رسک وہ اٹھا رہا ہے اور پیڑے کون کھا رہا ہے؟ صرف زبانی جمع تفریق کے پیسے میں لے رہا ہوں. اس سے اسلام منع کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے پہلے اس کو 1 کلو کو الگ کرو, 1 کلو کو الگ کرو. جب آپ نے الگ کر لیا نا, دکاندار کہے گا یہ بوری آپ کی ہے, یہ یہاں رکھی ہوئی الگ کر کے. اچانک کوئی آفت آتی ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, یا کوئی بندہ اسپرے کر کے چلا گیا غلطی سے, اس گندم پہ بھی کر دیا اس نے کیڑے مار دوا. اب جو کسٹمر آئے گا نا وہ کہے گا میں نہیں لے رہا یہ ٹھیک ہے نا, وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں لے رہا بھائی. تو اب یہ کیونکہ اس کو حق ہے کہ وہ جب ایک چیز عیبدار ہو گئی تو وہ نہ لے. اب نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. دکاندار کہے گا میں نے حضرت آپ کو بیچ دی تھی, یہاں رکھ دی تھی, اب یہ جو بھی ہوا ہے میری غلطی سے تھوڑی ہوا ہے,
آگ لگ گئی دکان میں, خدا نہ خواستہ, اس کی غلطی سے نہ لگی ہو, دکاندار نے جان کر کچھ کیا ہو تو ایک الگ بات ہے, یا کوئی بھی اس میں مسئلہ ہو گیا, چوری ہو گئی, ڈاکو آیا اور وہ بوری اٹھا کے لے گیا, اب اس میں تو دکاندار کا قصور نہیں ہے نا. تو اسلام کہتا ہے نقصان کس کا ہے؟ جس نے یہ خرید کے اس پہ 10 روپے پروفٹ کما رہا تھا, یہ نقصان اس کا ہے. تو رسک لینا پڑے گا, پھر پروفٹ کماؤ گے. رسک اس کا ہے, آپ صرف یہاں سے وہاں پہنانے کے پیسے لے رہے ہو, یہ پیسے اسلام آپ کے لیے لیگل قرار. یہ گورا تو کرے گا کیونکہ گوروں کے تو مزے ہیں اس میں, کروڑ پتی لوگ ارب پتی بن گئے ہیں. خدا نہیں اس کو راضی, خدا اس پہ راضی نہیں ہوتا, خدا تھوڑی اس پہ راضی ہوتا ہے.